اسلامی عطا فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جن کی شان انا اعطینا کل کوثر فاقی کوثر شافع محضر، جن کو قرآن عظیم نے کسی مقام پر طٰہٰ کہہ کے پکارا، جن کو قرآن عظیم نے کسی مقام پر یاسین کہہ کے پکارا ہے، یعنی خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ گہربار میں درود پاک کا ہاتھیہ نچھاور کرے بڑے باواز میں اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد دیوانی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا صرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ پاک پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہم سبوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ رب قدیر کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، لیکن رب قدیر نے اپنے محبوب بندوں کے لیے قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان محبوب بندوں کے لیے جنہوں نے اپنا تن من دھن اپنی عزیز جانوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا، ان کے لیے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے ایک مقام پر یہ ارشاد فرماتا ہے، دوسرے مقام پر رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو میرے راستے میں قربان کیے گئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، انہیں مردہ مت کرو بلکہ وہ زندہ ہے۔ لیکن اے میرے ملت کیوں جواب ہے، کچھ لوگ ہوا کرتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، سمجھے گا کیسے؟ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، قرآن کو سنتا ہے سمجھتا نہیں ہے، اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے نچتے دیکھ لے رب رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے نچتے دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ وہ لوگ قرآن کو پڑھتا ہے سمجھتا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن پڑھنے والا گمراہ بھی ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا ہدایت بھی پاتا ہے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، وہ شہید اعظم تھے جنہوں نے اپنی فانی زندگی کو قربان کر کے انہیں اپنی فانی زندگی کو راہ خدا میں قربان کر دیا، اللہ نے اسے حیات ابدی عطا کر دیا۔ کتنا اچھا سودا ہے کہ رب قدیر کی بارگاہ میں کوئی اگر پانی دیتا ہے رب قدیر اسے حیاتی عطا کر دیتا ہے، کوئی اگر پانی دیتا ہے رب قدیر اسے ابدی عطا کر دیتا ہے، کوئی اگر ناقص دیتا ہے اللہ رب العزت اسے کامل عطا کر دیتا ہے، کوئی ادنا دیتا ہے اللہ اسے اعلیٰ کر دیتا ہے، کوئی ذرہ دیتا ہے اللہ اسے ممتاز کر دیتا ہے۔ لیکن وہ اتنا بڑا کریم ہے کہ فانی جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، وہ اتنا بڑا کریم ہے کہ اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لے کر ایک شاندار بدلہ عطا کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہوا۔ وہ کربلا کے تپتے ہوئے انتظار پر، وہ کربلا کے میدان میں 10ویں محرم الحرام کو جو جانے راہ خدا میں قربان کیے گئے، قسم خدا کی ان کی مثال تاریخ دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ جوان علی اکبر کا لاشا خونوں میں شرابور ہے اور محمد خاطر خون میں شرابور ہے۔ حضرت امام علی مقام 56 سال کی عمر ہے، حضرت امام علی مقام حضرت علی اصغر کے
نہر فرات کی طرف چل پڑے۔ اللہ یہ چیٹیوں نے ایسا تیر چلایا کہ حضرت علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا امام عالی مقام کے بازو میں پیوست کر جاتا ہے۔ بازو میں پیوست کرنے کے بعد جو خون گرتا ہے اس کو امام عالی مقام جھلو میں لیتے ہیں، ہوا میں پرواز کرتا ہے، جھلو میں لے کر کے خون کو آسمان کی طرف اچھال دیتا ہے، عرض کرتا ہے رب قدیر یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہوتا تو ایک ایک کر کے تیری بارگاہ میں قربان کرتا چلا جاؤں۔ اے اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر بولر دیا ہوتا تو ایک ایک کر کے تیری بارگاہ میں قربان کرتا چلا جاتا۔ اے رب قدیر اگر تو اسی میں راضی ہے تو حسین بھی اسی میں راضی ہے۔ شاہ لکھتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے تو جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے تو جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ اے میرے عزیزوں، اے میری ملت کے نوجوانوں، اسلام ہمیں اور آپ تک اسی طرح نہیں پھیلا ہے، اسلام ہمیں اور آپ تک اسی طرح نہیں پہنچا ہے، بلکہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے اپنا تن من دھن سب کو راہ خدا میں قربان کیا ہے۔ بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو، اپنے اولادوں کو راہ خدا میں قربان کیا ہے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، ہم تک اسلام پہنچنے کے لیے میرے آقا نے طائف والوں سے پتھر کھائے، میرے آقا کو جب طائف والوں نے پتھر مارا، اللہ میرے سرکار کو جب طائف والوں نے پتھر مارا تھا، میرے سرکار کے سر سے خون بہ رہا تھا، میرے سرکار کے سر سے لہو بہ رہا تھا، میرے سرکار کے سر سے لہو بہتا ہوا میرے سرکار کی پنڈلی تک پہنچ گیا، میرے سرکار خون میں شرابور تھے، تب جا کر ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے حضرت صدیق اکبر نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے حضرت فاروق اعظم نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے حضرت عثمان غنی کو شہید ہونا پڑا۔ ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے حضرت علی کو شہید ہونا پڑا۔ ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے امام حسین کو، امام حسن کو گھرانا لٹ گیا۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے وہ حضرت بلال حبشی ہے، وہ حضرت بلال حبشی ہے جن کو قلم ریت میں لٹایا گیا، لٹانے کے بعد سینے پر پتھر رکھا گیا، قلم لوہا کر کے داغا گیا، جب اس سے زخم ہوا اس زخم پر نمک چھڑکا گیا، کہا اس بلال اسلام کا دامن چھوڑ دے۔ بلال نے کہا تم میری جان لے لو لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، حضرت بلال کو کفار کے بچوں نے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹا، کہا بلال تجھے اتنا تکلیف دیا جا رہا ہے کیا تجھے درد نہیں ہوتا؟ بلال کا جواب سنو، حضرت بلال نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری امی اور ابو، تمہارے والدین برتن خریدنے جاتا ہے، مٹی کا برتن خریدنے جاتا ہے، اسے ٹھوک کر چیک کیا جاتا ہے کہ برتن کچا ہے یا پکا، ایسا تو نہیں کہ برتن کمزور ہو اور ٹوٹ جائے۔ اے بچوں سنو سنو، اسی طرح میرا رب مجھے چیک کر رہا ہے، میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہ قرآن عشق میں سچا ہے یا پکا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ہم تک اسلام پہنچنے کے لیے، پہنچانے کے لیے حضرت غوث اعظم نے کتنے سالوں درخت کے پتیاں کھا کر زندگی گزارے۔ ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کو نماز پر، حضرت خواجہ غریب نواز پر لوگوں نے، وہاں کے راجا نے پانی بند کر دیا تھا، تب جا کے ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، یاد رکھو اسلام تو امن و امان والی مذہب ہے، اسلام تو ایسا مذہب ہے جیسا کوئی مذہب نہیں۔ کسی اور مذہب میں جا کر دیکھ لو، غریب کو الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے، امیر کو الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے، محتاج کو الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے، مالدار کو الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن
یہ اسلام ہے جس میں امیر کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے، غریب کو بھی ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے، فقیر کو بھی ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے، محتاج کو بھی ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں اگر نماز کے صف میں ایک صف میں ہی اگر غریب کھڑا ہو جائے، امیر کھڑا ہو جائے، فقیر کھڑا ہو جائے، محتاج کھڑا ہو جائے، تو کسی میں یہ جرأت نہیں کہ کسی کو اپنے بغل سے نکال دے۔ یاد رکھو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت امام حسین جب حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت تھا